اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے آج ہمیں اور آپ سب کو اس مبارک محفل میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے جن بھائیوں نے اس محفل کو سجانے میں بنانے میں جو کوششیں محنتیں کی ہیں، پروردگار عالم ان کی کوششوں محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب لوگوں نے بڑی محبتیں مجھے دیں یہاں آنے پر، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی بات بھی میرے ذہن میں آئی ابھی، تو مجھے لگا کہ آپ سے شیئر کر لینی چاہیے۔ ممکن ہے آپ کی کام کی بات ہو تو لے لیجئے گا، ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قاضی شہر کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ قاضی شہر کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ اسلام۔ قاضی شہر کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ اسلام۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب جب بادشاہ اسلام ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی کام قاضی شہر کر دے تو پھر عوام میں سے دوبارہ اس کام کو کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ جو آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کا قائد ہے، جو آپ کا رہبر ہے، جو آپ کا رہنما ہے، تو لیڈر کا مطلب یہی تو ہوا کہ آپ کو اس کے پیچھے چلنا ہے۔ آپ آگے چل رہے ہیں تو پھر لیڈر کا مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ آپ اس کے آگے چلتے ہیں تو پھر قاضی شہر کے منصب کا مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے مہمان کے گلے میں اگر قاضی شہر نے استقبال کا ہار ڈال دیا تو وہ قاضی شہر کا ہار ڈالنا صرف اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ پورے شہر کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب پورے شہر کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یا تو آپ اپنے قاضی شہر کو اتنا مانتے نہیں ہو کہ صاحب ہمیں ان کے پیچھے رہنا چاہیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو جو کام قاضی شہر نے کر دیا تو وہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے نہیں کیا، بلکہ پورے شہر والوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا۔ جب انہوں نے کر دیا تو اس کے بعد آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، میں مہمان ہوں، آپ میرا استقبال کریں گے، میں انسان ہوں، بشر ہوں، میرے اندر بھی نفس ہے، مجھے بہت اچھا لگے گا، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے پہلے استقبال اس منبر پر بیٹھنے والے یہاں کے علماء کا ہو، یہاں کے ائمہ کا ہو، جو 365 دن آپ کے علاقے میں دین کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ 10 ہار لے کر آئیں تو 10 آنے والے مہمان کے گلے میں ڈال دیں، ایک ہار کافی ہے۔ باقی یہ جتنے بھی لوگ علماء کرام اس اسٹیج پر بیٹھے یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، یہ قوم مسلم کا سرمایہ ہیں، قوم مسلم کا سرمایہ ہے، یہ ان کا کوئی مول نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی بولی نہیں لگائی جا سکتی، انہیں خریدا نہیں جا سکتا۔ میرے امام نے ایسے ہی زمانے میں کہا تھا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔
یہ ہمارے اسٹیجوں پہ بیٹھنے والے، ہم جن کو پوسٹر میں رونق اسٹیج کر کے چھوٹا سا نام ڈال کے سائڈ کر دیتے ہیں نا، یہ بہت قیمتی لوگ ہیں۔ بات کہنا چاہیے حق اور انصاف کی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا تقریر سننے کا کیا مزاج ہے، لیکن میرا حق بولنے کا مزاج ہے۔ آپ کا مزاج تو میں نہیں جانتا ہوں، پہلی ملاقات ہے، لیکن میرا مزاج حق بولنے کا ہے۔ چونکہ مجھے تقریر میں آپ کو خوش نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ و رسول کو خوش کرنا ہے۔ اللہ و رسول خوش ہو جائیں بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ دنیا والوں کی خوشی کا تو کیا ہے، ان کا تو مزاج بدلتا رہتا ہے۔ دنیا کی پسند اور دنیا کا مزاج تو بدلتا رہتا ہے، بندے کی کوشش یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا الحق مر، حق بہت کڑوا ہوتا ہے۔ حق جو ہے بہت کڑوا ہوتا ہے۔ ہم نے آج یہ مزاج بنا لیا ہماری قوم میں۔ حالانکہ آپ مجھے بہت استقبال کریں گے، مجھے اچھا لگے گا، میں انسان ہوں انسانیت کے ناطے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسٹیج پر بیٹھنے والے سارے علماء کرام کو برابر کی عزت ملنی چاہیے۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوں اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جو نیچے بیٹھے ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کرسی پہ ہم آنے والے مہمانوں کو اس لیے بٹھاتے ہیں کہ کھڑے ہو کے اتنی لمبی تقریر کرنا ایک مشکل کام ہے، اور تھوڑا سا اوپر اس لیے بٹھاتے ہیں تاکہ لاسٹ تک جو لوگ بیٹھے ہوئے انہیں مہمان نظر آ جائے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے وہ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، جو کرسی کے نیچے بیٹھے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو تاریخ میں وہ بوریا نشین بھی دیکھیں کہ جن کے کپڑوں کو جھاڑ دو تو مٹی گر جائے، مگر سبحان اللہ شان یہ ہے خوجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم نے تو تاریخ میں ایسے اللہ والوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے جسم پر پھٹا پرانا لباس ہے مگر شان، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے لباس ہوں گے، زمانے کے لوگ اپنے دروازے سے انہیں دھکے دے کے باہر نکال دیں گے، کوئی ان کی بات نہ سنے گا، زمانہ ان کی عزت نہ کرے گا، مگر ان کی شان اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر وہ اللہ سے کسی معاملے میں بحث کر لیں، اڑ جائیں، تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا ہے، پورا فرما دیتا ہے۔ تھوڑی سی مائک کی آواز اور بڑھائیں گے۔ اللہ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا، پورا فرما دیتا ہے۔ علماء اکرام قوم مسلم کا سرمایہ ہے، اور جب تک یہ بات قوم مسلم کو یاد رہی، قوم مسلم دنیا میں فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئی نظر آئی۔ اور جب سے قوم مسلم کو یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ ہمارے علماء ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، جب سے قوم مسلم نے یہ سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دیا اور اپنے علماء کے، اپنے قائدین کے آگے چلنے لگی، تبھی سے ذلت و رسوائی کا طوفان ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا۔ اس لیے کہ تمہاری کامیابی، تم زندہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے پیچھے رہو، اس لیے کہ امام سے آگے نکلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تمہیں مرنا پڑے گا۔ زندگی میں تم امام سے آگے بڑھو گے تو یہ تمہارے لیے کامیابی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی قاری کو، کسی امام کو میں نے اور آپ نے آگے نہیں بڑھایا، امام کو سب سے آگے اللہ رسول نے بڑھایا ہے۔ کوئی رہنما ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی سیاسی نیتا ہو، کوئی مالدار ہو، زمیندار ہو، کوئی بھی ہو، اس کی حد پیچھے کی لائن میں متعین کی گئی ہے۔ سب سے آگے اگر کسی کو رسول اللہ نے کھڑا کیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت نے ایک عالم دین کو کھڑا کیا ہے۔ علماء ہمارے سرمایہ ہیں، یہ قوم کا سرمایہ ہیں، یہ امت کا سرمایہ ہیں۔ ایسا ہرگز نہ ہو کبھی، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ باتیں آپ سے کسی ناراضگی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، یہ بطور اصلاح کہہ رہا ہوں، تاکہ یہ ذہن بنائیے کہ ہم اپنے علماء کو کبھی آنے والے مہمانوں سے کمتر نہ سمجھیں۔ یہ کمتر لوگ نہیں ہیں۔ میں 2 گھنٹے کے لیے آپ کے درمیان آیا ہوں، آپ نے مجھے اچھا کھانا کھلایا، بہت ساری عزت دی، تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ سے واپس چلا جاؤں گا۔ آپ کے گھر نیاز لگانے میں نہیں آؤں گا، فاتحہ پڑھنے میں نہیں آؤں گا، جنازے کی نماز پڑھانے میں نہیں آؤں گا۔ یہ سارے کام یہ آپ کے شہر کے رہنے والے 365 دن علماء اکرام کرتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، یہ قوم مسلم کا اثاثہ ہے۔ ہندوستان کی آزادی پر اگر آپ غور کریں، ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی پر اگر غور کریں تو ہندوستان کی آزادی عالموں کے بغیر اور ان کے ذکر کے بغیر ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ انگریز
جنہوں نے ہمارے ملک ہندوستان پر آ کر قبضہ جما لیا، ان کو ہمارے یہاں سے نکالنے کے لیے فتویٰ دینے والی ذات کو دنیا علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور فرمایا یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے، یہاں کی چیزیں ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ ترنگے کی عظمتیں ہماری ہیں، ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر اپنے ملک کی آن بان شان پر کبھی دھبا نہیں لگنے دیں گے۔ اور اللہ اکبر، حال یہ ہوا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جہاد کا فتویٰ دے لینے کے بعد کالے پانی کی سزا دی گئی۔ ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا تھا، فضل حق خیر آبادی اگر جہاد کا فتویٰ جو انگریزوں کے خلاف تم نے دیا ہے واپس لے لو گے تو تمہیں دولت ملے گی، تمہیں مال ملے گا، تمہاری جان بخش دی جائے گی، تمہیں ثروت ملے گی، بڑا عہدہ ملے گا، بڑا منصب ملے گا۔ مگر سبحان اللہ، قربان جائیے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے وہی زبان استعمال کی تھی جو مرد قلندر بریلی کے امام نے کہا تھا۔ فرمایا تھا علامہ فضل حق خیر آبادی نے، جب اس نے یہ جملہ کہا تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس کے چہرے پہ تھوک دیا تھا، اور تھوکنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا، شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے یہاں حکومتیں بدل جاتی ہیں مگر فتوے نہیں بدلتے، فتوے نہیں بدلتے ہیں ہمارے یہاں۔ ہم نے دے دیا فتویٰ ہندوستان کی آزادی کے لیے، تو اب پوری قوم مسلم اپنے خون کا ایک آخری قطرہ بھی بہائے گی، مگر ہندوستان کو ہمیں آزاد کرانا ہے۔ سبحان اللہ، ہندوستان کی آزادی میں علماء کا بڑا اہم کردار ہے۔ شہادت پائی علماء نے، مارا بھی گیا، پریشان بھی کیا گیا، بڑے عظیم لوگ ہیں یہ۔ آپ کو یاد ہے مراد آباد کی سرزمین پر ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سید کفایت علی کافی، کون ہے؟ کفایت علی کافی، یہ بھی مجاہد آزادی ہیں، ہندوستان کی آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ اور اس کے بعد ایک آخری دور ایسا بھی آیا کہ جب انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد میں ان کو باضابطہ پریس گرم کر کے ان کے جسم پر لگائی جاتی، یہ سزا دی جاتی، جسم کی کھال پگھل، اس کے بعد اس کھال پر نمک لگایا جاتا، اور ان سے کہا جاتا کفایت علی کافی، ضد چھوڑ دو، انگریزوں کے ایجنٹ بن جاؤ، سیلری ملے گی، تمہیں عزت ملے گی۔ مگر سبحان اللہ، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ہم نے کفایت علی کافی کی آنکھ میں کسی کے روب اور دبدبے کو دیکھا نہیں ہے۔ اور جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ خوب غور کیا، پریس سے ہاتھ جلائے جا رہے ہیں، جسم جلایا جاتا ہے، جسم کی چربی پگھل رہی ہے، باضابطہ جسم پر نمک لگایا جاتا ہے، مگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ بالکل مولانا کفایت علی کافی کے اندر کوئی خوف موجود نہیں ہے۔ تاریخ کو ہم پڑھتے گئے، آخر یہ اتنے نڈر کیوں ہیں، آخر یہ اتنے بے باک کیوں ہیں؟ تو تاریخ نے ہمیں آخر میں لے جا کے کہیں اور نہیں، کربلا لے جا کے چھوڑا کہ ان کی جو نسل ہے وہ میرے آقا حسین سے ملتی ہے، جو تنہا 22,000 کے لشکر کے سامنے کھڑے تھے اور ببانگے توہل یہ اعلان کر رہے تھے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ببانگے توہل اعلان کرتی ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، علی کے لال کو کعبہ سلام کہتا ہے، مینار و گنبد خضرا سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں۔ سمر گئے یزیدی، نشان ان کا مٹ گیا، زندہ ہے مگر اب بھی تیری شان یا حسین، تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا حسین، مرتا ہے آپ پر یہ مسلمان یا حسین۔ مولانا کفایت علی کافی کو حال یہ ہوا، جب لٹا دیا گیا زمین پر، ان کے جسم کو جلایا جاتا، نمک لگایا جاتا، اور وہ کہتے تھے تم نے جو ہندوستان کی آزادی کے لیے مہم چلائی ہے، رام پرشاد بسمل بھی ان کے ساتھ تھے، کہ تم نے جو یہ مہم چلائی ہے اس مہم کو بند کر دو۔ تو جانتے ہو بڑے مسکراتے ہوئے مولانا سید کفایت علی کافی کہتے تھے تم کیا سوچ رہے ہو، اگر ہمیں
دنیا کے اس عذاب کا ڈر ہوتا تو ہم یہ مہم چھیڑتے ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم تو عشق والے لوگ ہیں، اور عشق والوں کی شان یہ ہے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ ہم جانتے تھے کہ جب ہم ملک کی آزادی کے لیے مہم چلائیں گے تو ہمارے سامنے بڑی مصیبتیں آئیں گی، مگر یاد رکھو سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ جان تو جا سکتی ہے، لیکن جو ہم نے مہم ملک کی آزادی کے لیے چلائی ہے ہم اس میں سمجھوتا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ جانتے ہو مولانا سید کفایت علی کافی کو رمضان کے مہینے میں 27 رمضان کو مراد آباد کے چوراہے پر انگریزوں نے پھانسی کی سزا مقرر کر دی، اور اس کے بعد باضابطہ حالت روزے میں ہے، عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کا وقت ہے، روزہ کھولنے والے ہیں، اس سے پہلے مراد آباد کے چوراہے پر لانے کے بعد میں کھڑا کر دیا گیا، اور ان کے بعد مولانا سید کفایت علی کافی سے کہا تھا تم نے جو انگریزوں کے خلاف مہم چھیڑی ہے اس کے عوض میں تمہیں پھانسی دی جائے گی، مگر آخری جو تمہاری خواہش ہے وہ ہمیں بتا دو۔ آپ اندازہ تو لگائیے انہوں نے آخری خواہش میں کیا کہا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کوئی کہتا میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر سبحان اللہ یہ رسول اللہ کے غلام ہے، ابو بکر صدیق کے مشن کو زندہ رکھنے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت ان کے وجود میں ہے، حیدر کرار کی شان بہادری ان کے خون میں ہے۔ حال یہ ہے جب کہا گیا آخری خواہش کو بیان کرو تو مولانا کفایت علی کافی نے کہا تھا میری آخری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ فرمایا میری آخری خواہش صرف یہی ہے کہ میرا ملک آزاد ہو، میرا ملک آزاد ہو۔ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ علماء قوم کا سرمایہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج، پہلے کے زمانے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، تاریخ میں تقریروں میں سنتے ہیں علماء نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، تو آج کیوں نہیں دیتے؟ میں کہتا ہوں آج آپ ان کے ساتھ کھڑے کہاں ہوتے ہیں؟ آج آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج ساری توجہ پیری اور مریدی پہ چلی گئی، ساری توجہ پیری مریدی پہ، فرض و واجب سمجھ لیا پیری مریدی کو۔ افسوس یہ ہے کہ آج پیر کا پرچار ہو رہا ہے، رسول اللہ کے دین کا پرچار نہیں ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں پیران اعظام لائق احترام نہیں، پیران اعظام کہ جوتیوں سے لگنے والی دھول کو ہم اپنی پیشانی پہ لگا کر مقدر کے سکندر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا جائے۔ رسول اللہ کا دین یہ سب سے اہم چیز ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دین یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں پیر کا پرچار کرتے رہے، دین کا پرچار نہ ہوا تو قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے۔ آج حال یہ ہے 365 دن خدمت کرنے والا محلے کا امام، تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000، 12,000، 13,000، جس کی کہیں کوئی نہ سنے اس کا غصہ اترتا مسجد کے امام پر۔ کتنا بدنصیب انسان ہے جس کے ہاتھوں کو چومنا چاہیے، جس کے قدموں کو بوسہ دینا چاہیے، جس کے ہاتھ کو بطور تبرک اپنے سر پہ رکھوانا چاہیے، جس سے دعا کرانی چاہیے، جس کی زندگی کو جو ہے پروردگار کی بڑی رحمت سمجھنی چاہیے، آج اس کے اوپر آ کے روب جماتا ہے، پھر کہتا ہے ہمارے علماء کام نہیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم علماء کے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ، یہ آج بھی وہ ہیں کہ جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں سے نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تم ان کے ساتھ کھڑے تو ہو، تم ہمت تو بندھاؤ۔ حال یہ ہے
میں بہت ساری باتیں مائک پر کرنے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری باتیں بہت غیر مناسب جگہوں پر پہنچتی ہیں، اس لیے ہر بات نہیں کہی جاتی۔ ہمارے بزرگوں نے کہا عقل مند را اشارہ کافی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے علماء کا دست و بازو بن جائیں تو یاد رکھیے علم آج بھی وہی ہے، مزاج آج بھی وہی ہے، قرآن آج بھی وہی ہے، شریعت آج بھی وہی ہے، رسول اللہ کے غلام آج بھی وہی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے انہیں وہ عزت، وہ محبت، وہ وقار، وہ احترام، وہ اٹینشن، وہ توجہ، وہ باضابطہ جو فکر ہماری علماء سے ہوتی تھی، آج وہ نہیں ہے۔ آپ حالات تو دیکھ لیجئے، 10,000 روپے ایک مسجد کے امام کو تنخواہ دی جاتی ہے، پیر صاحب کی تاریخ لینے پر آنے کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ، جانے کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ، 20,000 روپے کے ان کے راستے میں پھول پھینک دیے جاتے ہیں، حضرت کی قدم بوسی کے نام پر لاکھ روپے صبح سے شام تک ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات آج ہماری قوم کا، اور حضرت صرف 2 منٹ دعا کرانے کے بعد جب واپس اپنے گھر جاتے ہیں تو ہزاروں روپے کا لفافہ پیک کر کے حضرت کی انٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کریے، لیکن ایسا نہ ہو یہ سب کرتے کرتے مسجد کے امام کو بھول جائیں۔ یہ 365 دن آپ کے علاقے میں آپ کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام میں آنے والے قوم کے ذمہ دار اور قوم کے رہنما لوگ ہیں، ان کی بھی تو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آج برائی کرنا، انگلی اٹھانا، غیبت کرنا علماء کی یہ بہت آسان کام ہے۔ مجھے بتائیے یہ اتنے آپ اپنی ماں اور باپ سے دور کیا عید منا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ دہلی میں ہوں، ممبئی میں ہوں، یا ملک سے باہر قطر میں ہوں یا دبئی میں ہوں، کئی بھی ہوں، عید کے چاند کی نظر آنے سے پہلے آپ اپنے گھر آ جاتے ہیں کہ نہیں عید کی نماز مجھے اپنی ماں اور بیوی اور بچوں کے ساتھ کرنی ہے۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہو پھر بھی آ جاتے ہیں، محرم میں آپ گھر آ جاتے ہیں، ربیع الاول پہ آپ گھر آ جاتے ہیں، سفر کے مہینے میں آپ گھر آتے ہیں، 11ویں پہ آپ گھر آتے ہیں، شب برات پہ آپ گھر آتے ہیں، مگر مجھے بتائیے مسجد کا امام جو آپ کے محلے میں ہے وہ کون سا تہوار اپنے ماں اور باپ کے ساتھ مناتا ہے؟ عید کے موقع پر آپ کی مسجد میں ہوتا ہے، بقرعید کے موقع پر آپ کی مسجد میں ہوتا ہے، محرم میں وہ آپ کے یہاں موجود ہوتا ہے، ربیع الاول میں وہ آپ کے یہاں موجود ہوتا ہے، 11ویں میں آپ کے یہاں موجود ہوتا ہے، شب برات میں آپ کے یہاں موجود ہوتا ہے۔ پوری سال کا کوئی تہوار ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہو، وہ اپنے والد کے ساتھ گزارتا ہو۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنی خدمات انجام دینے کے بعد پھر بھی ہماری زبان پر سوائے شکوے کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو میرے نبی نے فرمایا ایک عالم کی شان یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں، مچھلی جو سمندر میں رہتی ہیں وہ عالموں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ سمندر کی رہنے والی مچھلیاں عالموں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اپنے بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں عالموں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یا رسول اللہ آپ پردہ فرما لینے والے ہیں، قیامت بہت دور ہے، آپ پردہ فرما لینے والے ہیں، یہ دین زندہ کیسے رہے گا؟ اسلام زندہ اتنے لمبے زمانے تک کیسے رہے گا؟ آپ آخری نبی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قرآن نازل نہیں ہوگا، اب کتاب نازل نہیں ہوگی، اب کوئی جبریل امین نہیں آئیں گے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ صحابہ پریشان ہیں، یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت کا زمانہ بہت دور ہے، ایسے زمانے میں یہ دین کیسے زندہ رہے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کے علماء دین کو زندہ رکھنے والے ہیں، عالم دین کو زندہ رکھیں گے، قرآن کی تعلیم کو زندہ رکھیں گے، اسلام کے مزاج کو زندہ رکھیں گے۔ آج بھی جب زمانہ سردی کے زمانے میں اپنے بستروں پہ سوتا ہے یہ مسجدوں کے امام اور نائب امام ہیں، کوہرا ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، پھر بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ ایک لمحہ کبھی پہلے ہوتا ہے، نہ ایک لمحہ کبھی بعد میں ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل سفر آپ نے بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، آپ نے باضابطہ ڈومیسٹک سفر بھی کیا ہے، میں بھی آپ کی دعا سے ہمیشہ کرتا ہوں۔ میں نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے بارش کا موسم ہو تو فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی 1 دن کے لیے کینسل بھی ہو جاتی ہے، ٹرینیں موسم کے بدلنے پر کینسل ہو جاتی ہے، مگر مجھے بتاؤ کیا مسجد کے امام کی ڈیوٹی کبھی 1 لمحے کے لیے ادھر سے ادھر ہوتی ہے؟ آندھی ہو اذان پھر بھی ہونی ہے، طوفان ہو اذان پھر بھی ہونی ہے، بارش ہو اذان پھر بھی ہونی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری ان علماء کرام کو دی ہے اور یہ خوبصورتی کے ساتھ ذمہ داری اٹھاتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم ان پر ظلم کرتے رہیں، برائی کرتے رہیں تو آپ یقین جانیے ہماری بدنصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں انبیاء کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، غوث
غوث قطب ابدال کے بعد اللہ شفاعت کرنے کا حق علماء اکرام کو عطا فرمائے گا. علماء کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. اور ایک انسان جس نے ایک عالم کو دنیا میں وضو کے لیے ایک لوٹا پانی بھی دیا ہوگا، وہ بھی کہے گا قیامت کے دن حضرت پہچانتے ہو؟ کہا ہاں پہچانتے ہیں، پانی دیا تھا. کہا آج میں جہنمیوں کی لائن میں ہوں، آپ جنتیوں کی لائن میں ہیں. اللہ نے آپ کو شفاعت کا کرنے فرمایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے التجا کر دیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان صادق و مصدوق پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جب ایک عالم اللہ کی بارگاہ میں التجا فرمائے گا تو اللہ اس عالم کی بات کا احترام کرتے ہوئے، اس کی بات کو مانتے ہوئے، قبول اس کی التجا کو کرتے ہوئے اس جہنمی کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا. علماء ہماری قوم کا سرمایہ ہے، عزت کیجئے ان کی. آج ہم جس محفل میں حاضر ہیں اس کا نام ہے جشن غریب نواز. کیا نام ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ میں جو بول رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ بہت زیادہ اسپیڈ سے تو نہیں بول رہا ہوں؟ میں بہت آسان لب و لہجے میں بول رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے. حالانکہ میری پوری تعلیم عربی زبان میں، علماء سبھی جانتے ہیں، لیکن میں ٹوٹل بالکل سادہ زبان استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے. ہمارا یہ پروگرام ہے جشن غریب نواز. میں نے تقریباً 1-2 سال میں جہاں جہاں اس پروگرام میں شرکت کی وہاں ان لوگوں سے ایک گزارش کی کہ یہ جو جشن میں جیم شین اور نون ہے جشن، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اس جشن کی جیم کو ہٹا کر یہاں میم لگا دو تو کیا ہوگا؟ مشن غریب نواز. کیا ہوگا؟ مشن غریب نواز. ہم جشن تو آج خوب منا رہے ہیں لیکن مشن غریب نواز کا کون سمجھے گا؟ غریب نواز کے مشن پر کام کون کرے گا؟ غریب نواز کے مشن کو سمجھے گا کون؟ غریب نواز کے مشن کو دنیا میں عام کون کرے گا؟ اور اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، غریب نواز کا مشن ہی امام احمد رضا کا مشن ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ آج سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن سمجھ میں آئے کیسے؟ آپ جانتے ہیں 2 چیز، عشق اور علم. عشق، یاد رکھیے گا میرے اس جملے کو، عشق اور علم جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اسی ذات کو امام احمد رضا کہتے ہیں. عشق اور علم جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، عشق اور علم کے مجموعے کا نام امام احمد رضا ہے. اور جہاں نہ تو عشق ہو نہ علم ہو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں کہتا ہوں نادان، وہ اعلیٰ حضرت ہیں تو جیسے ادنا کی سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ وہ اعلیٰ ہیں، اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ ہیں تو جیسے ادنا کی سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. میں کہتا ہوں وہ اعلیٰ ہیں تو جیسے ادنا کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اعلیٰ کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اعلیٰ ہو، علم بھی اعلیٰ ہو، عمل بھی اعلیٰ ہو، سوچ بھی اعلیٰ ہو، نسبت بھی اعلیٰ ہو، فکر بھی اعلیٰ ہو. میرے امام کی شان سبحان اللہ ایسا نہیں ہے کہ امام کو اپنوں نے مانا ہے. امام کا حال یہ ہے کہ آج جو دیوبندی اور وہابی امام عشق و محبت سے نفرت کرتے ہیں ان کے دارالافتاء میں جا کر دیکھ لو، میرے امام کی فتاوی رضویہ ملے گی، میرے امام کی وہاں کتابیں ملیں گی. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. میں نے کہا تمہیں سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں، تمہیں سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں. اعلیٰ حضرت جانتے ہو سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ اعلیٰ حضرت سمجھ میں آئیں گے تو حرام کھانے کو نہیں ملے گا. آپ کا ساؤنڈ اچھا نہیں چل رہا بھائی صاحب، تھوڑی آواز بڑھائیے اس میں. اعلیٰ حضرت تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ ہم جانتے ہیں اعلیٰ حضرت تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتے. لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. ہم نے کہا ہم جانتے ہیں تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتے. اب میں سمجھا تیرے رخسار پہ تل کا مطلب،
ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں امام احمد رضا سمجھ میں کیوں نہیں آتے، اس لیے کہ میرے امام نے رسول اللہ کے اوریجنل دین کو امت مسلمہ تک پہنچایا ہے۔ میرے امام نے فرمایا عورت کی حد متعین ہے، میرے امام نے فرمایا ایک چادر مزار پہ ڈالی جائے گی، اور جب تک وہ پرانی نہ ہو جائے، جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے، اس کو بدلا نہیں جائے گا، ورنہ یہ فضول خرچی ہے۔ اب جن کا سارا کاروبار ہی چادروں پہ چلتا ہو، اسے امام احمد رضا کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جن کا زندگی کا گزاری چادروں پہ چلتا ہو، اسے امام احمد رضا کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ میرے امام نے فرمایا عورت اور مرد کا جو اختلاط، ایک دوسرے کے جسم سے جسم کا ٹچ ہو جانا، یہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب جو باضابطہ عورتوں کو جمع کر کر کے درگاہ کے اندر لے جاتے ہوں، انہیں امام احمد رضا کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ میرے امام نے جن چیزوں کے لیے شریعت کے مسائل کو بیان فرمایا، آج وہ سارے گناہوں میں ملوث ہیں، تبھی تو کہتے ہیں ہمیں امام احمد رضا سمجھ میں نہیں آتے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں، تمہارے حسد کی وجہ بھی جانتا ہوں، تمہارے انکار کی وجہ بھی جانتا ہوں، مگر کوئی بات نہیں، تم سلام کے لیے منع کرتے ہو، تم کیا اور تمہاری اوقات کیا؟ میرے امام کے سلام کی حیثیت یہ ہے، افریقہ کے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں بھی جو اردو زبان نہیں سمجھتے ہیں پڑھتے یہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان خاندان برکات، فیضان خاندان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، آپ بھی سمجھ لو کیوں سمجھ میں نہیں آتے۔ ہاں، یہ سمجھنے نہ سمجھنے کا جو آج فلسفہ چل رہا ہے نا، دراصل بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے کا دم بھریں گے تو حراموں کو چھوڑنا پڑے گا، غلط کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ امام احمد رضا مصطفیٰ کی عظیم سنتوں کو زندہ کرنے والے کوہ ہمالا کا نام ہے۔ امام احمد رضا، آپ جانتے ہو، چھوٹے جو کہتے ہیں، چھوٹے اپنے بڑوں کے لیے جو کہیں، میرے جملے پر غور کرنا، چھوٹے جو اپنے بڑوں کے لیے کہیں وہ ان کی محبت ہے، مگر بڑے چھوٹوں کے لیے کہہ دیں تو یہ سند ہے۔ بڑے چھوٹوں کے لیے کچھ کہہ دیں تو وہ سند ہے۔ ارے تم کیا جانو احمد رضا کیا ہے؟ مارہرہ چل کے دیکھو پیر و مرشد کی بارگاہ میں، جنہوں نے کہا تھا، میں آج تک پریشان تھا کہ قیامت کے میدان میں خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو تو میں جواب کیا دوں گا، مگر آج میری پریشانی دور ہو گئی ہے، اب قیامت کے میدان میں خدا مجھ سے پوچھے گا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ خدا مجھ سے پوچھے گا کیا لائے ہو تو میں بطور دلیل احمد رضا کو پیش کروں گا۔ میرے امام کے پیر خانے کے حضور اشرف ملت فرماتے ہیں مینارِ قصر رضا تو بلند ہے کافی، مینارِ قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ مینارِ قصر رضا تو بلند ہے کافی، تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے دشمنوں، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے۔ تو ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ ہدایت کے بخشش میں جو لکھی ہوئی اردو ہے نا، ہدایت کے بخشش میں لکھی ہوئی اردو، اعتراض کرنے والے اردو بھی نہیں پڑھ سکتے، ان کی یہ اوقات ہے، یہ سامنے جو آسمان ہے آپ کے، اگر اس آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے آپ تو وہ آسمان کے اوپر نہیں جائے گا، وہ واپس آپ کے اپنے چہرے پہ آ جائے گا۔ میرا امام بلندیوں کا وہ آسمان ہے کہ ان کی طرف تھوکنے والوں کا تھوک
واپس ان کے ہمیشہ چہرے پہ آتا ہے۔ تم مٹاؤ گے ذکر، تم مٹاؤ گے ذکر میرے امام کا، تم برائی کرو گے، تم ان کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرو گے۔ ان کا ذکر سبحان اللہ، انہوں نے رسول اللہ کا اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا میں امام احمد رضا کے غلام بھیج دیے ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ منصور کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں امریکہ ہو یا افریقہ ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگتا ہے۔ میرے امام، اور یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں، میرا ٹاپک نہیں ہے یہ، میرا ٹاپک کچھ اور ہے، جشن غریب نواز، میں اس پر بات کروں گا، لیکن یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ آج لوگ یہ ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت میں اور غریب نواز میں آپس میں کوئی محبت کا ریلیشن نہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں کیسے معلوم، تمہیں کیسے معلوم کہ محبت کا ریلیشن نہیں؟ یہ دو اللہ والی عظیم شخصیتیں ہیں، اور ان کا حال یہ ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ نظروں میں باتیں کر لیتے، ہم جیسے گنہگاروں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ یہ اللہ والے، تمہیں کیسا معلوم میرے امام کی شان؟ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں امام سرکار اعلیٰ حضرت کہ صاحب ہمیں کوئی ایسی محبت نظر نہیں آتی۔ میرے امام نے فرمایا دنیا میں جو جگہیں مستجاب الدعوات ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے امام فرماتے ہیں ان مقبول بارگاہوں میں سے ایک بارگاہ میرے غریب نواز کی بھی ہے، کہ جہاں پریشانیوں میں جاؤ گے اور اس در پہ بیٹھ کے دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ کسی اور نے نہیں، میرے امام نے کہا۔ 1325 ہجری میں امام عشق و محبت جب حج کے لیے تشریف لے گئے، سبحان اللہ، شان دیکھیے، جب میرے امام حج کے لیے گئے حال یہ تھا جانے کا، آپ نے سنا ہے، بس مزے کے لیے ایک بات ذکر کروں، جب میرے امام تشریف لے گئے حج کے لیے، اور جب اللہ نے جس زمانے میں اعلان کیا تھا کہ یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، سارے لوگ حیران و پریشان تھے، مگر سب سے زیادہ اس کشتی میں بیٹھنے والا جو چہرے سے اور جسمانی طور پر پرسکون تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ امام احمد رضا کی ذات تھی۔ لوگ حیران و پریشان تھے، ایسا کون سا سکون آپ کی زندگی میں ہے کہ لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنوں کو تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ نے اعلان کر دیا، چلانے والے نے اعلان کر دیا ڈوبنے والا ہے، آپ کے چہرے پر ایسا کون سا اطمینان ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں کوئی پریشانی ہے؟ میرے امام پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ لوگ حیران ہیں، چلانے والے نے منع کر دیا، چلانے والے نے باضابطہ کر دیا، تم کہتے تو ڈوبے گا نہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے حکم پر یقین ہے، میرے نبی نے فرمایا سفر سے پہلے سفر کی دعا کرو گے اللہ سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا یقین ہے چلانے والے جہاں ہاتھ چھوڑ دیں، میرے امام فرماتے ہیں مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر یقین ہے۔ اور اس کے بعد جب سب اپنے اپنے حال میں لگے تھے، اس وقت میں میرے امام نے وہیں بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کو تصور میں لیا اور اپنے انداز میں کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری رو کو مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امام پہنچے، سارے ارکان مکے میں ادا کیے، اور ادا کرنے کے بعد میں سبحان اللہ محبت والے ذکر یار سے آرام پاتے ہیں۔ محبت والے، جملے پہ غور کیجئے گا، محبت والے ذکر یار سے آرام پاتے ہیں۔ تم نہیں سمجھو گے اس جملے کو جو امام احمد رضا کی شان میں گستاخی کرتے ہو، کیونکہ تم نے اس لیول کی محبت کی نہیں ہے۔ تم نے اگر اس لیول کی محبت کی ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا یار کے جلووں کا مزہ کیا ہوتا ہے، تمہیں اندازہ ہوتا کہ یار کے جلووں کا انداز کیا ہوتا ہے۔
جب مدینے میں پہنچے میرے امام، سبحان اللہ شان دیکھیں، جب مدینے میں پہنچے میرے امام تو امام پہنچنے کے بعد مواجہہ شریف میں کھڑے ہیں، سبحان اللہ، جب کھڑے ہیں مواجہہ شریف میں سنہری جالیوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد سے کھلنے والا جو دروازہ ہے وہاں کھڑے ہیں اصحاب صفہ کے چبوترے کے قریب، اور حال یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں میرے امام اور التجا کر رہی ہیں، یا رسول اللہ میں وہی احمد رضا ہوں جس نے ہندوستان میں پوری زندگی رہ کر آپ کی ناموس پر پہرا دیا ہے، یا رسول اللہ میں وہی احمد رضا ہوں کہ جس نے جب جب آپ کے جسم کا خیال آیا ہے میں نے جسم کے اس حصے پہ سلام بھیجا، یا رسول اللہ میں وہی احمد رضا ہوں جس کو جب آپ کے کانوں کا خیال آیا تو اس نے پکار کے کہا تھا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ میں وہی احمد رضا ہوں جس کا حال یہ ہے کہ جب آپ کی نگاہوں کا خیال آیا تو میں نہیں کہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ میں وہی احمد رضا ہوں جس کا حال یہ ہے کہ جب ہاتھوں کا خیال آیا تو میں نے پکار کے کہا تھا ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا مجھے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ جسم کے ہر حصے پہ سلام بھیجنے والا امام احمد رضا آج آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہے، اور جانتے ہو کہتے کیا ہے، یا رسول اللہ میں دیدار کا منتظر ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں، جمال جہاں آرا کو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر میرے امام کا انداز کیا ہے، محبتوں کے ساتھ پکار کے کہتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، میرے امام التجائیں کر رہے ہیں، تھوڑی سی دیر ہوئی رسول اللہ کا دیدار نہ ہوا، تھوڑی دیر ہوئی رسول اللہ کا دیدار نہ ہوا تو مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام چوکھٹ پہ حاضر ہے، کرم کی ایک نگاہ ڈال دیں، اور اپنے انداز میں گویا کہ میرے امام یہ اپنے انداز میں کہہ رہے تھے میں تجھے کیا بتاؤں میں رازداں تیرے سامنے میرا حال ہے، تجھے کیا بتاؤں میں رازداں تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال، تجھے کیا بتاؤں میں رازداں تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، کھڑے ہیں، اور جب رسول اللہ کا دیدار نہ ہوا تو مچل کے کہتے ہیں اپنے انداز میں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کتا نہیں کہنا چاہیے یہ جملہ مناسب نہیں ہے، میں کہتا ہوں نادان، امام احمد رضا نے کتا کہیں اور کا نہیں اپنے آپ کو کتا مصطفیٰ کی گلی کا کہا ہے، یار کی گلی کا کتا کہا، اور امام سے پوچھو کتا کیوں کہا تو میرے امام فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور اس کے بعد جب حج مکمل ہوا اور مجھے یاد آتا ہے جب اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے گئے تھے تو کچھ دشمنان رسول نے وہاں بھی میرے امام کو گھیرنے کی کوشش کی کہ صاحب مناظرہ کر لو، بحث کر لو، تم بہت علم غیب کی باتیں کرتے ہو، میرے امام نے فرمایا یہ رسول اللہ کا در ہے، اور سوال اگر عربی زبان میں کیا جائے گا تو احمد رضا جواب نہ دے سکے گا، مگر سبحان اللہ نے کتنا نوازا ہے میرے امام کو، سوال اگر عربی میں کیا ہے تو جواب عربی میں دیا ہے، سوال فارسی میں کیا ہے تو جواب فارسی میں دیا ہے، میرے امام نے چند گھنٹوں میں الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ علم غیب پر کتاب تیار کر کے دی، پڑھنے والے حیران ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ دلیلوں کے انبار امام احمد رضا نے بغیر لائبریری کے لگائے تو لگائے کیسے، حیران ہیں لوگ۔ اور اس کے بعد جو بات میں کہنے لگا ہوں سنیے گا، اس کے بعد جب میرے امام واپس آئے، حج سے واپس آئے، ممبئی پہنچے، بڑی تعداد میں مریدین پہنچے، اس جملے کو یاد بھی کریے، سوشل میڈیا پر وائرل بھی کریے، اور ہر امام احمد رضا کے دشمن کو بتائیے
جو آج کی تاریخ میں یہ وابیلا مچا رہے ہیں کہ میرے امام سے غریب نواز کا کوئی روحانی یا محبت والا ریلیشن نہیں، ان کو بتائیے ممبئی کی سرزمین پر جب حج سے واپسی پر میرے امام پہنچے، حال یہ ہے ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے علاقے میں چلیں، حضور ہمارے گھر چلیں، حضور ہمارے علاقے میں چلیں۔ دیکھیے تاریخی جملہ، میرے امام عشق و محبت کی زبان کھلی تو میرے امام نے فرمایا میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے آیا ہوں، اب شہزادہ رسول کی بارگاہ میں اجمیر جاؤں گا۔ میں مدینے سے آیا ہوں، میں رسول اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں، اور جب رسول اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں تو اب ہندوستان میں جو رسول کا شہزادہ ہے جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے، میں پہلے اجمیر جا کے باضابطہ غریب نواز کے در پہ حاضری دوں گا۔ یہ جملہ ہے میرے امام کا۔ اور میرے امام حج کے بعد آپ جانتے ہو جب ہم حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو جاتے وقت بھی جو سب سے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ہماری لائف میں آخر میں ان سے ملتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے ملتے ہیں، ایسے ہی۔ اور یہی انداز میرے رسول کا تھا، یہی انداز میرے نبی کا تھا۔ جب اللہ کے محبوب سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملتے ہیں۔ خاتون جنت، سبحان اللہ، وہ بیٹی جس کے بارے میں پیغمبر فرمائیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ پیغمبر کی بیٹی جس کے بارے میں میرے نبی فرمائیں فاطمہ راضی ہے تو خدا راضی ہے، فاطمہ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے۔ وہ رسول اللہ کی بیٹی میرے نبی سب سے آخر میں ان سے ملتے، اور جب مدینے میرے نبی واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے۔ میرے امام اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر گئے اور جا کے حاضری دی، سبحان اللہ۔ اور حال یہ ہے دنیا کو بتایا اے لوگو اجمیر جایا کرو، اور جب اجمیر کا نام آیا کرے تو خالی اجمیر نہ کہا کرو، ساتھ میں معلیٰ لگایا کرو، مقدس لگایا کرو، شریف لگایا کرو۔ خالی اجمیر نہیں، اجمیر شریف کہا کرو، اجمیر معلیٰ کہا کرو، اجمیر مقدس کہا کرو۔ ذرا اندازہ لگاؤ جو امام اس شہر کا اتنا احترام کرتا ہو تو اس شہر میں آرام فرما غریب نواز کا کتنا احترام کرتا ہو۔ جو شہر کا اتنا احترام کرے، جو علاقے کا اتنا احترام کرے، اس سرزمین پر آرام فرما اس ذات گرامی کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ لوگ تو نہ دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے ہیں، اس لیے اعتراض کرتے ہیں، ورنہ میرے غریب نواز شہزادہ مولائے کائنات ہیں، میرے غریب نواز خاتون جنت کے شہزادے ہیں، میرے غریب نواز مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے ہیں، گلستان چمن اللہ اکبر ایک عظیم پھول ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے اہل بیت کی اپنے انداز میں تعریف کی ہے، دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے امام کے زمانے میں یا اس کے بعد میں جس طرح اہل بیت کی تعریف کی ہے، تقریریں کی، کتابیں لکھی، ان سارے لوگوں کی تقریریں اور کتابیں ایک طرف، اور میرے امام کا ایک شعر جو اہل بیت کے بارے میں ہے وہ ایک طرف۔ میرے امام نے فرمایا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، آپ پڑھتے چلے جائیے غریب نواز کی شخصیت میں اور میرے امام عشق و محبت کی شخصیت میں ایک ذرے کے برابر نہ کوئی انحراف ہے نہ اختلاف ہے۔ لیکن یہ بات ان کو کیسے سمجھ میں آئے جن کے پاس نہ دین کا علم ہے، نہ شریعت کا علم ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کا علم ہے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ دین کو اپنے مزاج کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، مگر آپ دیکھ لو اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر اگر آج ہم کوئی اپنی زبان سے جملہ نکالتے ہیں تو ہم جملہ اجمیر معلیٰ کے لیے نہیں نکالتے، غریب نواز کے لیے نہیں نکالتے، ہماری زبان سے نکلنے والے جملے ان کے لیے ہیں جو مصطفیٰ کی شریعت پہ شبخون مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو اجمیر معلیٰ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ غریب نواز کا مشن وہی ہے جو امام احمد رضا کا مشن ہے، اور امام احمد رضا کا مشن وہی ہے جو غریب نواز کا مشن ہے۔ الحمدللہ غریب نواز کی چوکھٹ آپ دیکھ لو، حال کیا ہوتا ہے؟ باضابطہ امیروں کی چادریں غریب نواز کے در پہ، وزیروں کی چادریں غریب نواز کے در پہ، مگر حال یہ ہے ہم نے تو اس در پہ بابر کو بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ غریب نواز کی چوکھٹ وہ ہے جہاں ہم نے شاہ جہاں کو بھی احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھا ہے۔
غریب نواز کی چوکھٹ وہ ہے کہ جس سرزمین پر اورنگزیب عالمگیر جیسے ایک جلیل القدر انسان آئیں تو وہ اپنے داڑھی کے بالوں سے غریب نواز کی چوکھٹ کو صاف کرتے ہیں، اپنے داڑھی کے بالوں سے، اپنی داڑھی کے بالوں سے غریب نواز کی چوکھٹ کو صاف کرتے ہیں۔ اور جب کوئی کہتا ہے داڑھی سے کیوں جھاڑو موجود ہے، فرماتے ہیں نادان تجھے اندازہ نہیں اس چوکھٹ کی شان کیا ہے، تجھے معلوم نہیں، تجھے معلوم نہیں اس چوکھٹ کی شان کیا ہے۔ آج ہم غریب نواز کے نام پہ جمع تو ہو جاتے ہیں، ہم کسی بھی محفل کو جشن کا نام تو دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جشن منایا کب جاتا ہے؟ کبھی اس جملے پہ غور کیا آپ نے؟ جشن کب منایا جاتا ہے؟ فتح کے بعد۔ کب منایا جاتا ہے جشن؟ کوئی مہم مکمل ہو جائے، کوئی مشن کامیاب ہو جائے، فتح کے بعد جشن منایا جاتا ہے۔ آپ نے کیا فتح کیا ہے؟ کیا فتح کیا آپ نے؟ کچھ فتح نہیں کیا۔ آپ تو اپنی ماں کا دل فتح نہ کر سکے، آپ تو اپنے والد کا احترام نہ کر سکے، آپ تو پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کر سکے، مسجد کے امام کی تعظیم نہ کر سکے، حرام و حلال سے بچنے کا حکم مصطفیٰ جان رحمت نے دیا، آپ وہ بھی نہ کر سکے۔ آج کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے سماج میں پائی نہیں جاتی؟ آج کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آج ہمارے سماج میں پایا نہیں جاتا؟ ایک مسلمان آج موجودہ دور میں شکایت سب کو ہے کہ ہماری بیٹی اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنا چاہتی ہے، یا ہماری بیٹی اپنی مرضی کے مطابق شادی کر چکی ہے۔ یہ احساس سب کو ہے، اعتراض سب کو ہے، پریشان سب ہیں۔ مگر مجھے بتاؤ، بیٹی کی مرضی سے شادی کرنے کا جو راستہ تھا وہ ہموار کس نے کیا؟ وہ راستہ ہموار آپ نے کیا ہے۔ اسے مالک و مختار کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا۔ اسے یہ راستہ کس نے دیا؟ آج بیٹی کے یوم پیدائش کے نام پر ایک بوڑھا باپ 50,000 کا فون بیٹی کے ہاتھ میں لا کے دے دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ کی اس گھر میں رہنے والی بیٹی کو 50,000 کے فون کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کون سا بڑا کاروبار ہے، اس کا کون سا بڑا بزنس ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے 50,000 کے فون کی ضرورت ہے؟ 50,000 کا فون دینے والا والد جب سال 2 سال گزر جاتی ہے تو عالموں کے تعویذ کرنے والوں کے چکر لگاتا ہے، حضرت کو ایسا تعویذ دے دیں میری بیٹی غلط جگہوں پہ پھنس گئی، میری بیٹی غلط علاقے میں چلی گئی، میری بیٹی غلط علاقے میں چلی گئی، میری بیٹی کا غلط ریلیشن ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، تو نے جس راستے پہ بیٹی کو چلانا چاہا تیری بیٹی اسی راستے پہ گئی ہے، تو نے اس کے ہاتھ میں لا کے باضابطہ فون دیا، کاش کہ تو اس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی حدیث دے دیتا تو وہ کنیز فاطمہ بن جاتی تھی، قرآن دیتا اس کے ہاتھ میں تو وہ اپنے زمانے کی رابعہ بصریہ بن جاتی، کاش کہ تو نے اس کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دین دیا ہوتا تو وہ اپنے زمانے کی رابعہ عطیہ بن جاتی، کاش کہ تو نے اس کے ہاتھوں میں قرآن جیسی عظیم دولت دی ہوتی تو حضرت مریم کی کنیز بن جاتی، مگر تو نے ایسا نہیں کیا۔ آج افسوس اگر تیری زندگی میں ہے تو دراصل ذمہ دار بھی تو ہے۔ قیامت کے دن سوال تجھ سے ہوگا، اے مسلمان تیرے گھر میں پردہ کیوں نہیں ہے؟ مشن غریب نواز کیا ہے؟ جشن تو کامیابی کے بعد مناتے ہیں، ہماری یہ محفل جشن نہیں ہے، ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ مشن غریب نواز سیکھیں کہ غریب نواز کا مشن کیا ہے۔ غریب نواز نے جو دین ہمیں لا کے دیا، کیا وہ دین آج ہمارے گھروں میں ہے؟ مجھے بتائیے، آج پردہ کہاں ہے ہمارے گھروں میں؟ کہاں ہے پردہ؟ ہماری بیٹیاں، کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں، قرآن پڑھنے والوں کی بیٹیاں، جن کے چہروں پہ داڑھی ہے، باضابطہ جن کے ٹوپی لگی ہوئی ہے حاجی صاحب ہیں، مگر حال یہ ہے، یہ پرسنل میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ ملک کی صورتحال ہے، یہ میں کسی ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ملک کی صورتحال ہے۔ ہماری بیٹیاں کلمہ پڑھنے والوں کی، نماز پڑھنے والوں کی، دینداروں کی، حاجی نمازیوں کی بیٹیاں شادی کے نام پر بیوٹی پارلر پہ لڑکوں سے میک اپ کرانے چلی جائیں اور ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کی زندگی پر جن کے گھروں میں رسول اللہ کی شریعت کا خون کیا جائے اور وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہماری بیٹیاں شادی کے نام پر، فیشن کے نام پر راتوں رات میک اپ کرانے چلی جائیں اور ہم کے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ کون ہے ذمہ دار معاشرے کا؟ ہر وہ باپ ذمہ دار ہے معاشرے کے خراب ہونے کا کہ جس کی بیٹی بے پردہ ہے، ہر وہ باپ ذمہ دار ہے موجودہ دور میں۔ آج ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ویڈیو کا دور ہے، کیمرے کا دور ہے، تو ہم نے بہت زیادہ ترقی کر لی۔ شادی سے پہلے جس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے
पहले ही वीडियोग्राफी हो जाती है। आप शादी में जाइए, बाज़ाब्ता गेट पर पोस्टर लगे हैं, फ्लैक्स लगे हुए हैं, दुनिया देख के हैरान है, हमने तरक्की कर ली। मैं कहता हूं नादान, ये तरक्की नहीं है, ये हराम काम है जो तुमने शादी से पहले किया। जब तक एक वकील की वकालत और 2 गवाहों की गवाही से मजमे आम में तुम्हारी बेटी का उस लड़के का इजाब कबूल न हो जाए, तब तक उसका तुम्हारी बेटी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ये रातों रात फोन पर बात करते हैं, हराम है, गुनाह कबीरा है। ये मिलते हैं, हराम है, गुनाह कबीरा है। इनका आपस में कोई रिलेशन है। जिम्मेदार माँ भी है, जिम्मेदार वालिद भी है। और याद रखो, जिन्होंने शादी से पहले ऐसा माहौल बना लिया है, खुदा की कसम वो जिंदगी में कभी खुशी हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ने बरकतें हराम में नहीं, हलाल में रखी है। हराम में बरकतें नहीं है, हराम में बरकतें नहीं है। और मुझे इसी पर एक जुमला याद आता है, जब ईद उल अजहा का मौका आता है, आपने देखा हराम में बरकत नहीं, हलाल में बरकत। ईद उल अजहा का मौका आता है, ईद उल अजहा के मौके पर लाखों करोड़ों बकरे ज़िबह कर दिए जाते हैं, फिर भी आप लाखों करोड़ों हर साल ले लेते हैं। लेकिन वहीं आपको लाखों करोड़ों के कुत्ते नहीं मिलेंगे एक साथ। अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है, अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है। बचो इस गुनाह से, बचो इस गुनाह से। आज शादी का हाल ये है, एक जमाना था कि जब स्टेज हमारे जलसों में लगता था आलीशान। आज कोई वलीमा हमारा बगैर स्टेज के नहीं होता। और ये स्टेज लगता किस लिए है? आलिमों को बिठाने के लिए नहीं, वालिदैन को बिठाने के लिए नहीं, बाज़ाब्ता पूरा पिंडाल भरा हुआ है, लोग खाना खा रहे हैं घूम घूम कर। और वहां बैठने वाला कौन है? वहां बैठने वाली वो लड़की है कि जिसकी शादी हुई, मेकअप करा के, अच्छा लिबास पहना के पूरे लोगों के सामने नुमाइश के लिए बिठा दिया। ऐ मुसलमानों, जरा गौर तो करो, जिसको छुपाना चाहिए था उसको छुपाने का काम कर रहे हो। ये शर्म की बात है, ये तारीफ की